اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لآلہ والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلی العظیم۔ محترم ناظرین، عید مباہلہ اور ہفتہ ولایت کی مناسبت سے اب تمام عالم اسلام اور یہ دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے ناظرین تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ 18 ذی الحجہ کو آیہ بلغ نازل ہوئی، اسی ہفتے میں آیہ تطہیر بھی نازل ہوئی اور آیت مباہلہ بھی نازل ہوئی۔ مباہلہ بھی نازل ہوئی، اس وجہ سے یہ پورا ہفتہ ولایت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ہفتے کو کیونکہ ہفتہ ولایت اس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ 18 ذی الحجہ کو امام علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، اس لیے میں آپ تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اول تو یہ مباہلہ کہتے ہیں، مباہلے کے لغت میں معنی کیا ہیں؟ 2 معنی ہوتے ہیں، اول لغت میں ہوتے ہیں اور دوسرا اصطلاح میں۔ پہلے میں آپ کو لغت کا سمجھا دیتا ہوں، پھر اصطلاح کا۔ مباہلہ لغت میں کے معنی میں ایک دوسرے پر لعنت و نفرین کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا اگر دو افراد کے درمیان ہو، کسی کی ہلاکت کی نیت سے بد دعا کرنا، دونوں فریق اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں خداوند متعال جھوٹے پر لعنت کرے تاکہ سب کے سامنے حق واضح ہو جائے کہ کون سا فریق حق بجانب ہے، تاکہ حق و باطل کی تشخیص ہو سکے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر وہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں۔ پھر دونوں فریق اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ کون سا فریق حق بجانب ہے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ واقعہ کب شروع ہوتا ہے؟ مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام کی دعوت عام کر دی گئی۔ نصارہ نجران کو بھی یہ دعوت نامہ ملا تو وہ بڑی بے چینی میں پڑ گئے اور لمبی مذاکرات کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ 14 رکنی فرد 70 افراد پر مشتمل مدینہ روانہ ہوں گے۔ 3 دن تک انہیں مہلت دی گئی۔ 3 دن کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، مسیح کے بعد آنے والے نبی سے متعلق توریت میں موجود تمام اوصاف آپ کے اندر موجود ہیں، سوائے ایک صفت کے جو سب سے اہم اور ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مسیح کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، انہیں بندے خدا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مسیح کی تصدیق کرتا ہوں، ان پر ایمان دلاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں وہ نبی مرسل اور عبد خدا ہیں۔ تو انہوں نے کہا، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ نابینوں کو بینائی نہیں لوٹاتے تھے؟ کیا وہ برس کے مریضوں کو شفا نہیں دیتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب باذن خدا انجام دیتے تھے۔ انہوں نے کہا، مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کیا کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. آدم کا پہلے مٹی کا پتلا کھڑا کیا، اس میں کوئی جان نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے کن فیکن کے مالک نے کہا بن جاؤ، وہ بن گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجران کا وفد اپنی حق درمی پر قائم رہا، انہوں نے دلیل و برہان کو قبول نہیں کیا. اسی وقت حضور پر آیت مباہلہ نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر ناظرین کو سنائی اور فرمایا کہ تم اپنی حق درمی پر قائم رہے تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مباہلہ کروں. وفد اپنے ٹھکانے پر واپس چلے گئے، مباہلے کے لیے آمادہ ہو گئے. مباہلے کی باری تب آتی ہے جب واضح عقلی دلائل سے انکار کیا جائے. مباہلے کے افراد کا تعین خدا نے کیا تھا، لوگوں نے نہیں کیا تھا. مورخین کا اتفاق ہے کہ ابناء سے مراد حسنین شریفین ہیں اور نساء سے مراد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے اور انفسنا سے مراد امام علی علیہ السلام ہیں. واضح ہو گیا آل رسول کون ہے. آج بھی داعیان حق کو انہی کے دامن سے متمسک رہنا چاہیے. حق و باطل کے اس عظیم معرکے میں یہی 5 ہستیاں شامل ہوئیں. ثابت ہوا کہ دعوت اسلام کی کامیابی ان کے بغیر ممکن نہیں تھی. جو ان کے منکر ہیں وہ دعوت رسول سے ناآشنا ہے. یہ صادقین کا گروہ تھا اور ان کے مقابلے پر آنے والے کاذبین تھے. سب کے آنے والے کاذبین تھے. جو معصومین ہیں 5 پنجتن خصوصاً حضرت زہرا خصوصاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے والے کاذبین تھے. امام علی کے مقابلے پر آنے والے کاذب تھے. امام حسن کے مقابلے پر آنے والے کاذبین تھے اور امام حسین صلی اللہ علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والے سب کاذبین تھے. امام مہدی ابھی بھی کچھ لوگ اس دور میں بھی کچھ لوگ امام مہدی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہی بھی سب کاذبین نہیں شمار ہیں کیونکہ گستاخی کرتے ہیں. معصومین ہے، وہ معصومین میں شمار ہیں. ان عظیم ہستیوں کے ہم پلہ مزید ہستیاں موجود نہیں تھی ورنہ رسول اسلام انہیں بھی لے کر نکلتے. رسول اسلام نے ایسی ہستیوں کو لے کر نکلے تھے. ان کے پاس عیسائی پادری نے کہا میدان بھر گئے تھے لوگوں سے. میدان میں ایسا ہجوم تھا، اتنے میں سے 5 نورانی ہستیوں کو دیکھا، فوراً سمجھ گئے. پادری نے کہا میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر ان کے ہاتھ ہمارے لیے بددعا کے لیے اٹھے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. فوراً رسول اسلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ہار مان گئے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں. وہ عیسائی غیر مسلم ہو کر ان ہستیوں کی معرفت حاصل کی اور ان کی عصمت کی گواہی دی. مگر مسلمان رسول کا کلمہ پڑھ کر ان ہستیوں کی عصمت پر شک کر رہے ہیں، طرح طرح کی گستاخی کر رہے ہیں. مباہلہ اسلام کی حقانیت، عظمت اور برتری کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے. حق کی باطل پر فتح کا دن ہے. مباہلہ کسی فرقے کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی ایک عید ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.